الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مسند البزار اور صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مرد عورتوں کے ساتھ کھلے عام ویسے بدکاری نہیں کریں گے جیسے گدھے ایک دوسرے کے ساتھ جفتی کرتے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ان ذالک لکائن، کیا ایسا بھی ہوگا کہ اس امت کے مرد عورتوں سے اس طرح کھلے انداز میں بے حیائی اور بدکاری اور زنا کے ارتکاب کریں گے؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا ہاں لَيَكُونَنَّ، یہ کام اس امت کے اندر ضرور ہو کر رہے گا. امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے
اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا تفنا هذه الامہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی، اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی یقوم الرجل الی المرأة فیفترشها فی الطریق، یہاں تک کہ اس امت کا مرد عورت کی طرف کھڑا ہوگا اور اس کو راستے کے اوپر اس سے بدکاری کرے گا، فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ، ان حالات میں جو اس وقت کا سب سے بہترین بندہ ہوگا اسے صرف اتنا کہنے کی توفیق ہوگی، اس کام کا ارتکاب کرنے والے کو صرف اتنا کہہ پائے گا لو وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ، کہ اگر تو اس عورت سے اس دیوار کے پیچھے چھپ کر یہ کام کرتا تو بہتر ہوتا۔ یہ اس وقت کا سب سے بہتر شخص صرف اتنا اپنی زبان سے کہہ پائے گا۔ مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی یہ طویل حدیث موجود ہے کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دجال کی آمد، اس کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ پوری باتیں تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ دجال کے ہلاک ہونے کے بعد یاجوج ماجوج کے اس دنیا سے خاتمے کے بعد لوگ اسی حالت میں ہوں گے، یعنی ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ اذ بعث اللہ ریحا طیبہ، اچانک اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، فتأخذهم تحت آباطہم، وہ ہوا ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی، فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم، اور وہ پاکیزہ ہوا جب چلے گی تو ہر مومن کی اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، مومنوں کی روح کو بھی قبض کر لے گی، اہل اسلام کی روح کو بھی قبض کر لے گی۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، اور اس امت کے بدترین لوگ اللہ کے رسول فرماتے ہیں باقی رہ جائیں گے دنیا میں۔ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، وہ ایک دوسرے سے ایسے علن اعلان بدکاری کریں گے، مرد عورتوں سے علن اعلان ایسے بے حیائی کا ارتکاب کریں گے جیسے گدھا گدھے کے ساتھ کھلے عام جفتی کرتا ہے۔ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، کائنات کے ان بدترین لوگوں کے اوپر جو جانوروں سے بھی آگے نکل جائیں گے اور بے حیائی کے میدان میں جانوروں کو بھی مات دے دیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہی بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ ان تینوں احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس امت کے فنا ہونے کا وقت، اس امت کے خاتمے کا وقت
اس کی نشانی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، اور وہ یہ ہے کہ یہ امت اس وقت فلاح ہوگی اور اس وقت قیامت قائم ہوگی جب اس امت کے افراد کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے۔ جیسے گدھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ مجمع میں ہو، سڑک کے اوپر ہو یا آبادی سے کسی دور جگہ پر ہو، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نر گدھے کے ساتھ جفتی کرتا ہے، اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک دیکھ رہا ہے یا ہزار دیکھ رہے ہیں۔ یہی وقت اس امت کے لوگوں پر بھی آئے گا کہ جب اس امت کے افراد بے شرمی اور بے حیائی کی ساری حدود کو کراس کرتے ہوئے بالکل گدھوں والا کردار ادا کریں گے، اور مرد شرع عام پر راستے کے اوپر عورت سے زنا کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرے گا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا اور قیامت ایسے لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ شرم و حیا اس امت سے رخصت ہو جائے گا، شرم و حیا رخصت ہو جائے گا، بے شرمی اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی اس کی جگہ لے لے گی، اور وہ حیا جو اس امت کا امتیازی اخلاق تھا، اور وہ حیا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، وہ حیا جس کے متعلق رسول کائنات نے فرمایا تھا یہ حیا جس چیز کے اندر داخل ہو جائے اس کو سنوار کے رکھ دیتا ہے، اور جس چیز سے یہ حیا نکل جائے اس کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ حیا جس کے بارے میں پیغمبر رحمت نے فرمایا تھا کہ اس حیا سے صرف اور صرف خیر آتی ہے، بھلائی آتی ہے، بھلائی اور خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا۔ وہ حیا جب اس امت سے رخصت ہو جائے گا، اس امت کے مردوں سے، اس امت کی عورتوں سے، اس امت کے بڑوں سے اور اس امت کے چھوٹوں سے، وہ چاہے سفید بالوں والے ہوں یا کم سن افراد ہوں، کم سن بچے ہوں، جب ان سے حیا رخصت ہو جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت رب کائنات ایسے لوگوں کے اوپر قیامت کو قائم کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ شرم و حیا کی خوبی بڑی پسند ہے۔ اللہ شرم و حیا کو بڑا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خود تمہارا رب بھی بڑا حیا والا ہے۔ جب وہ خود رب حیا والا ہے، حیا کی صفت اور خوبی کو پسند کرتا ہے، اور بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو وہ رب ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کے سامنے اعلان کر دیں۔ اے اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا ان کو علی اعلان بتا دیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی علی اعلان ہو، ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو۔ وہ اللہ بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ ہر قسم کی فحاشی اور بے حیائی اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، وہ چاہے ظاہر ہو یا باطن کے اندر ہو، کھلے عام ہو
یا علیحدگی کے اندر ہو، فحاشی جو بھی ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد اغیر من اللہ، کہ لوگوں اللہ سے بڑھ کر کوئی اور غیرت والا نہیں ہے، جتنا تمہارا رب غیور اور غیرت مند ہے اتنا کوئی اور غیرت والا نہیں ہے۔ من اجل ذلک حرم الفواحش، اسی غیرت کی بنا پر رب کائنات نے فحاشی اور عریانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی فحاشی کا کام، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو، لوگوں کے سامنے کیا جائے یا علیحدگی کے اندر کیا جائے، رب کائنات اتنا غیرت مند ہے کہ اس کو کوئی بے حیائی کا کام پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں غیرت کی بنا پر اس رب کائنات نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، ہر قسم کی بے حیائی کو اس نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ بڑا بڑا ہے، وہ غیور ہے اور اس سے بڑھ کر غیرت کسی اور کے اندر نہیں۔ اور اس بے حیائی کو، ان فحاشی کے کاموں کو، زنا اور بدکاری کے اسباب اور وسائل کو حرام کر دینے کے باوجود اللہ کی مخلوق میں سے جو بندہ اس بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے، عریانی اور فحاشی کو ترقی دینا چاہتا ہے، زنا اور بدکاری کی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، پھر یاد رکھیے اللہ کا انتقام بھی بڑا سخت ہے، کیونکہ اللہ نے فحاشی اور عریانی کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اس نے حرام قرار دیا ہے تو اس کے حرام کرنے کے باوجود جو بندہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی اور زنا اور بدکاری کی باتیں، یہ ساری کی ساری بیہودہ باتیں سننا بھی پسند کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلے، لوگوں کے اندر فحاشی پھیل جائے، لوگوں کے اندر عریانی پھیل جائے، لوگوں کے اندر زنا کی باتیں، بدکاری کی باتیں عام ہو جائے، تو پھر رب کائنات کا انتقام بھی بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند جانتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر فحاشی، عریانی اور زنا اور بدکاری کی باتیں عام ہو جائیں، پھیل جائیں، فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرہ اور آخرت کی زندگی میں دردناک عذاب ہے، بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ جو اہل ایمان کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، اپنی زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے لکھ کر، یا موبائل کمپیوٹر کے ذریعے میسج کر کے، یا کوئی ویڈیو کیسٹ یا آڈیو کیسٹ وہ اس کو فروخت کر کے، کسی کو دے کر، کسی بھی طرح سے اگر کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر فحاشی، عریانی، زنا، بدکاری کی باتیں پھیل جائیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لوگوں یہ مت سمجھنا کہ عذاب جو ہے نا سہ لیا جائے گا، کتنا زیادہ دردناک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ جو دردناک عذاب اللہ اس فحاشی اور عریانی کے پھیلانے پر تمہیں دینے
دنیا آخرت میں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کتنا دردناک ہے۔ دنیا کے اندر دردناک عذاب فحاشی اور یاری پھیلانے والوں کو اللہ کیسے دیتا ہے؟ اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اس دردناک عذاب سے مراد حد کو نافذ کرنا ہے، حد کو نافذ کرنا ہے۔ یعنی جو بے حیائی اور عریانی کی باتیں مسلمانوں کے اندر پھیلانے والے ہیں، ان کو اس دنیا کے اندر حد نافذ کر کے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول نے، تو یہ بات پھیلتے پھیلتے مسلمانوں کے اندر بھی پھیل گئی، حالانکہ وہ بات حقیقت نہیں تھی، سچ نہیں تھی، ایک جھوٹ تھا جس کو عبداللہ بن ابی نے پھیلایا، اس کو گھڑا اور اس کو اہل ایمان کے اندر پھیلایا۔ لیکن آخر انسان ہوتا ہے، اس کی باتوں کے اندر بھی صحابہ میں سے 3 لوگ اس کی باتوں کے اندر آ گئے، 2 مرد اور 1 عورت، حسان بن ثابت اور مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہما 2 مرد، اور تیسری حضرت زینب بنت جہش جو ام المؤمنین ہیں، ان کی بہن حمنہ یا حمنہ بنت جہش، 2 مرد اور 1 عورت اس کی باتوں کے اندر آ گئے۔ تو اس لیے جب اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ نور کی 10 آیتیں مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات کی برات کے بارے میں آسمان سے اتاری، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں گئے، منبر کے اوپر چڑھے اور 10 کی 10 آیتیں صحابہ کو پڑھ کر سنائیں، اور جب منبر سے اترے نبی علیہ السلام نے ان 2 صحابہ مرد صحابہ کو اور تیسری عورت صحابیہ کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا، کیونکہ گواہ نہیں تھے، تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، اور جب تک 4 گواہ موجود نہ ہوں اس وقت تک گواہی ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے 80 کوڑے ان کو حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ اور بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، لو كنت راجما احدا بغیر بینۃ لرجمت فلانا، اگر میں بغیر گواہوں اور بغیر دلیل کے کسی کو رجم کرتا، سنگسار کرتا، تو میں فلاں عورت کو سنگسار کرتا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس کی بات سے، اس کی چال ڈھال سے بدکاری کا شک گزرتا ہے، مجھے بدکاری کا مجھے شک گزرتا ہے۔ اگر اللہ کے قانون کے اندر صرف شک کی بنا پر، گواہوں کے بغیر صرف شک کی بنا پر کسی کو رجم کرنے کی، سنگسار کرنے کی اللہ اجازت دیتا، تو میں اس عورت کو سنگسار کرتا جس کی باتوں سے، جس کی چال ڈھال سے، جس کے چال چلن سے زنا کا خدشہ مجھے ظاہر ہوتا ہے۔ میں اس کے اوپر حد نافذ کرتا اور اس کو سنگسار کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلک المرأة التي اظہرت فی الاسلام السوء، یہ وہ بدبخت عورت تھی جو اسلام لانے کے باوجود بے حیائی کا اعلان کرتی تھی، بے حیائی کا اعلان کرتی تھی، فحاشی کا اظہار کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر بغیر گواہوں کے کسی کو رجم کرنے کی اجازت ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو رجم کرتا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ ہونے چاہیے، یا پھر وہ خود اعتراف کر لے، اقرار کر لے۔ نہ تو اس نے اعتراف کیا، نہ اس کے خلاف گواہ تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک۔ تو دنیا کے اندر دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے جو فحاشی اور عریانی کو پھیلاتے ہیں، ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر دردناک عذاب، اس کی یہ تفسیر تقریباً تمام مفسرین نے کی ہے کہ اس سے مراد حد کو نافذ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی پر تہمت نہیں لگاتا زنا کی، لیکن
وہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، یا اس کے اسباب اور وسائل کو لوگوں کے اندر عام کرتا ہے، تو حاکم وقت اگر چاہے تو اپنی ثوابدید کے اوپر اس کو 10 کوڑے مار کر اس کو تعزیر لگا سکتا ہے اور اس کو ادب سکھا سکتا ہے۔ اگر دوبارہ ایسے کرے گا دوبارہ اس کو 10 کوڑے پڑیں گے۔ یہ خلیفہ وقت اگر چاہے تو اس کے اوپر یہ 10 کوڑوں کی سزا کا فیصلہ اس کے بارے میں سنا سکتا ہے۔ لیکن ساتھیوں، دوستو، یہ تفسیر مفسرین کی، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے اندر فحاشی کا اظہار کرتے ہیں، بے حیائی کا علل اعلان ارتکاب کرتے ہیں، اور فحاشی عریانی کو اس کو بالکل علل اعلان کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ انداز میں اس کو کرتے ہیں، رب کائنات اس کو اور ان کو اور بھی بہت ساری طرح کے اس دنیا کے اندر عذاب دیتا ہے۔ بہت صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور بھی عذاب دیتا ہے، جن میں سے عذاب دینے کی ایک صورت بیماریوں کا مسلط کرنا ہے، بیماریوں کا مسلط کرنا ہے۔ جو لوگ علل اعلان بے حیائی پر اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے فحاشی عریانی پر، بدکاری زنا کے اوپر اتر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ سزا بھی دنیا کے اندر دیتا ہے کہ اللہ بڑی دردناک قسم کی بیماری میں ان کو مبتلا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الفتن اٹھائیں، باب العقوبات پڑھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک بار ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں، 5 تکلیفیں جو تمہارے اوپر واقع ہونے والی ہیں، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان تکلیفوں کا سامنا کرو، تم ان مصیبتوں کا سامنا کرو۔ سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی ہے، زنا اور بدکاری عام ہو جاتے ہیں، حتیٰ یعلنوا بہا، حتیٰ کہ علل اعلان بے حیائی، فحاشی کا، زنا بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الا اخذهم اللہ بالطاعون، اللہ ایسے لوگوں کو طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے، والاوجاع التي، اور ایسی بیماریوں کے اندر لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا، کہ ایسی بیماریاں اللہ ان پر ڈالتا ہے ان سے پہلے لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آج یہ بیماریاں ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ کتنی ایسی بیماریاں ہیں۔ یہ ہمارے درمیان کئی ہمارے قابل احترام بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے 30 سال پہلے کے حالات پوچھ لیں، ہارٹ اٹیک، ڈپریشن، اور اسی طرح سے ٹینشن، اور ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی، اور اسی طرح یہ کالا یرکان ہے، یہ پیلا یرکان ہے، یہ ایڈز ہے، اور اسی طرح سے یہ ڈینگی ہے، یہ فلاں ہے، یہ سوائن فلو ہے، یہ ساری کی ساری مصیبتیں کہاں سے آ گئی؟ جب سے بے حیائی کو ترقی ملی ہے، اسی دن سے ایسی بیماریاں اللہ نے ان کے اندر گرفتار کیا ہے کہ جن بیماریوں کا نام پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے، اور ایسی بیماریاں دردناک قسم کی، تکلیف دہ قسم کی، کہ کئی بیماریاں تو ایسی ہیں جن کا دنیا کے اندر ابھی علاج بھی کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ دردناک عذاب کی ایک صورت ہے، یہ دردناک عذاب کی ایک صورت ہے کہ رب کائنات طاعون اور اس قسم کی بیماریوں کے اندر بے حیائی کا علل اعلان ارتکاب کرنے والے لوگوں کو مبتلا کرتا ہے ایسی بیماریوں کے اندر۔ یہ ایک صورت ہے دردناک عذاب کی، اور اس دردناک عذاب کی جو اللہ نے اس دنیا کے اندر بے حیائی پھیلانے والوں کو دینا ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے
کہ رب کائنات ایسے لوگوں کے اوپر موت مسلط کر دیتا ہے، موت مسلط کر دیتا ہے جو لوگ بے حیائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، جو لوگ فحاشی اور یعنی کہ حق کے اندر نعرے لگانے کہ راہ کے اوپر نکل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے، اور ان میں موتیں بڑی کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور بھائیوں، موتیں پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لوگ پہلے نہیں مرتے تھے، مرتے تھے، لیکن اس طرح نہیں مرتے تھے کہ ایک ہی وقت کے اندر سینکڑوں ہزار لوگ ایک ہی وقت کے اندر مر جائیں، ایسے نہیں مرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ عذاب علیم ہے، یہ دردناک عذاب ہے اس دنیا کے اندر۔ جو لوگ فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کے اندر تعاون کر رہے ہیں یا بغیر کسی واسطے کے اس کو پھیلا رہے ہیں، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ مستدرک حاکم کی حدیث، حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقض قوم العہد قط الا کان القتل بینہم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قوم اپنے وعدے توڑ دیتی ہے، جو قوم اپنے عہد و پیمان توڑ دیا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وعدے خلافی کرنے کے نتیجے میں آپس میں ان کی قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو مارتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اور وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ، جس قوم کے اندر بے حیائی ظاہر ہو جاتی ہے، فحاشی اور یعنی زنا بدکاری ظاہر ہو جاتی ہے، علل اعلان اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ، اللہ ایسے لوگوں پر موت کا حکم مسلط کر دیتا ہے۔ وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، اور جو قوم صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتی اپنے مال کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ، اللہ ایسے لوگوں سے رحمت کی بارش بند کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رحمت کی بارش نہیں دیا کرتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، شواہد کی بنا پر صحت کے ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، خمس بخمس، تمہارے 5 کرتوتوں کے بدلے میں اللہ 5 سزائیں تمہیں دنیا کے اندر دے گا۔ ان میں سے آپ نے ایک یہ بھی بتائی، وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ، جب لوگوں کے اندر فحاشی ظاہر ہو جائے گی، بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، تو آپ فرماتے ہیں اِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتِ، جن لوگوں کے اندر فحاشی ظاہر ہو جائے گی ان میں موت بھی عام ہو جائے گی۔ بے حیائی اور یعنی بے پردگی، زنا بدکاری، اس کے اسباب وسائل عام ہوئے، موتوں کی کثرت شروع ہو جائے گی۔ 5 کے بدلے میں 5، فرمایا کام کرو گے، کرتوت تمہارا، اس کے بدلے میں اللہ اس دنیا کے اندر عذاب دے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ دردناک عذاب ہے کہ جس کے اندر آج وہ کافر تو گرفتار ہی ہے، مسلمان کہاں بچے ہوئے؟ اور مسلمانوں کا کون سا ایسا معاشرہ ہے جس ملک کے اندر چلے جائیں، جس گلی کے اندر چلے جائیں، جس محلے اور حتیٰ کہ گاؤں کے اندر چلے جائیں، اب تو گاؤں والے بھی پیچھے نہیں رہے، جہاں پر بھی آپ چلے جائیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، فحاشی اور یعنی بے حیائی اور اس کے وسائل مسلمانوں کی گلی محلے کے اندر ہم دیکھنے کو ملے گے۔ کافروں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات۔ آج بڑے بے چین ہیں، بڑے بے چین ہیں ہم فحاشی کو ترقی دینے میں، اور آج لوگوں نے تو فیشن بنا لیا ہے، لوگوں نے تو فیشن بنا لیا ہے، فحاشی اور یعنی کا اظہار کرنا آج لوگوں کا فیشن بن چکا ہے۔ اور اسی فیشن کے اوپر اللہ کیا کرتا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دردناک عذاب دیتا ہے، دردناک عذاب دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے۔
اس دردناک عذاب کی دنیا میں تیسری صورت یہ ہے کہ فحاشی اور عریانی کو پھیلانے والا، بے حیائی کی دعوت دینے والا لوگوں کو، وہ لوگوں کو بے حیائی کی دعوت نہیں دے رہا، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ وہ کس کو دعوت دے رہا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ گویا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر عذاب نازل کر۔ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اللہ کے عذاب کے لیے۔ وہ لوگوں کو بے حیائی کی دعوت نہیں دے رہا، لوگوں میں زنا اور اس کے وسائل کو نہیں پھیلا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کرنے کی دعوت اللہ کو دے رہا ہے، ہلاکت کی، تباہی کی اور اللہ کی سزا اور اللہ کے عذاب کی دعوت دے رہا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر السوء فی الارض، جب برائی بے حیائی زمین کے اندر ظاہر ہو جائے، زمین کے اندر ظاہر ہو جائے، ہماری بات اسی پر ہو رہی ہے کہ علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے چوری چھپے، اتنی جرت کہ علل اعلان، فرمایا اذا ظہر السوء فی الارض، جب اللہ کی زمین پر بے حیائی، برائی، فحاشی، عریانی ظاہر ہو جائے گی، علل اعلان اس کا ارتکاب کیا جائے گا، تو پھر انزل اللہ بأسہ بأہل الارض، اللہ ساری زمین کے لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا، چاہے وہ برے ہوں یا نیک، سب پر عذاب نازل کرے گا، اور اگرچہ ان کے اندر نیک لوگ کیوں نہ موجود ہوں، یصیبہم ما اصاب الناس، لوگوں پر بھی وہ عذاب آئے گا جو دوسرے بدکاروں پر آئے گا، لیکن ثم یرجعون الی رحمت اللہ، لیکن جو ان میں سے اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وگرنہ جب بے حیائی اور فحاشی عام ہوتی ہے اللہ کی زمین پر، اللہ پوری زمین والوں پر بلا امتیاز عذاب نازل کرتا ہے۔ کیوں بھائیو؟ جب زلزلہ آتا ہے تو پوچھ کر آتا ہے، کہتا ہے آپ مولانا ہیں، آپ ذرا ہٹ جائیں، میں نے اس کو مارنا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے، جب آندھی آتی ہے، جب طوفان آتا ہے، پوچھتا ہے کسی سے؟ سب اس میں آتے ہیں۔ تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے، اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ بے حیائی کو حرام کرے اور اس کے بندے حلال اور اس کا ارتکاب کرے۔ اس کی غیرت جوش میں آتی ہے پھر، اور جب اس کی غیرت جوش میں آتی ہے تو پھر پکڑتا بھی بڑا سخت ہے، پکڑتا بھی بڑا سخت ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، کہ جب زنا اور سود، جب بدکاری اور سود، یہ دو کبیرہ گناہ کسی بستی کے اندر عام ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، تو پھر فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بستی اور علاقے کے رہنے والے اللہ کے عذاب کو اپنے آپ پر اتار لیتے ہیں، اللہ کے عذاب کو اپنے آپ پر اتار لیتے ہیں۔ جس بستی میں، جس گاؤں کے اندر، جس شہر کے اندر، جس محلے کے اندر بدکاری عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے اور سود کا لین دین عام ہو جائے، یہ دو کبیرہ گناہ، یہ دو بڑے جرم عام ہو جائیں، اس بستی والے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اتار لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں۔ وہی بات ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کا کلمہ پڑھنے والے وہ بھی وہی کچھ کرتے جا رہے ہیں جو مغرب سکھاتا ہے، جو یورپ کی ہوا چلتی ہے ان کو وہی ہوا لگتی ہے۔ اگر ان کی عورتیں بے پردہ ہوئیں، ان کی عورتیں بھی کیا ہوئی؟ روشن خیالی کے نام پر بے پردہ ہوئی۔ اگر ان کی عورتوں کے کپڑے مختصر ہوئے، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، یہ مسلمان ہیں،
افسوس تو اس بات کا ہے، وہ کافر اللہ سے بغاوت کرے تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمان کرے تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ یاد رہے یہ کیا ہے؟ یہ دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے دنیا میں، یہ دردناک عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ، جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، فرماتے إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، اللہ ایسی پوری قوم کے افراد کو کیا کرتا ہے؟ آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ ان سب پر کیا ہوتی ہیں پھر؟ تکلیفیں اور آزمائشیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر دردناک عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رب کائنات ان لوگوں کو جو فحاشی عریانی کا علل اعلان ارتکاب کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ اس کو کرتے ہیں، رب کائنات اس دنیا میں ان میں سے کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کی شکلوں کو انسانی شکل سے بدل کر خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا، جو علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ قوم لوط کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جانتے ہیں ان کو؟ کیا کرتی تھی وہ؟ کیا جرم تھا؟ مرد مردوں سے بدکاری کرتے تھے، اور کیسے کرتے تھے؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے اور تم حیا سے اتنے دور چلے گئے، بے شرمی کی اتنی حدیں تم نے کراس کر لی، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلسوں کے اندر اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اپنی مجلسوں کے اندر اس بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، بدفعلی کرتا تھا، اور یہ کام ان کی مجلسوں کے اندر چلتا تھا۔ اللہ نے کیا انجام کیا ان کا؟ اللہ فرماتے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتے ہم نے اس لوط علیہ السلام کی بستی کا جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا۔ اور مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے، جن میں امام مجاہد ہے، امام قتادہ ہے، بڑے بڑے تابعین مفسر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو عذاب دینا چاہا تو جبریل آئے، اپنے دائیں پر کی نوک کے اوپر اس پوری بستی کو اٹھایا، اور ایک مفسر تو کہتے ہیں 7 زمینوں کے نیچے سے اکھیڑ لیا، اٹھایا اس کو اور بلند کیا اور بلند کیا اور بلند کیا، حتیٰ کہ آسمان دنیا کے قریب لے کر گئے، یہاں تک کہ اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، آسمان دنیا کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کی آواز سنی، اور پھر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، وہ بلندی پر لے جا کر اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، اس کا جو اوپر والا حصہ تھا ہم نے کیا کر دیا؟ نیچے کر دیا، اور وہیں سے حضرت جبریل نے اس کو پھینکا، آسمان سے پھینکا اس کو نیچے، اور جب نیچے پھینکا اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، صرف اوپر سے نیچے نہیں کر دیا، اوپر سے نیچے نہیں پھینکا، بلکہ ان پر بڑے سخت قسم کے پتھروں کی بارش بھی برسائی، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ ان کا وجود ہے آج نشان عبرت بنے ہوئے پوری دنیا کے لیے۔ یہ قوم لوط بھی اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے، اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ان کی بستی کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینکوایا، اور پتھروں کی بارش برسا کر ان کو ہلاک کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا اسی دنیا کے اندر۔ اور اس امت کے اندر بھی یہ ہونے والا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون فی آخر هذه الامہ خسف و مسخ، اس امت کے آخر میں خسف ہوگا
یعنی زمین کے اندر کچھ لوگوں کو دھنسایا جائے گا اس امت کے آخر میں، اسی امت کے آخر میں کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا، وَمَسْخٌ، اور آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے انسانی چہرے اللہ انسانی شکلوں سے بدل کر خنزیر اور بندر کے شکلوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اَنُهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہم ہلاک کیے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہ، اذا ظہر الخبث، جب زنا ظاہر ہو جائے گا، جب فحاشی عریانی یہ عام ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی بالکل، علل اعلان لوگ اس کا ارتکاب کریں گے، اسی امت کے کچھ لوگوں کو اللہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا، اور اسی امت کے کچھ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں کو خنزیر اور بندر کے چہروں میں تبدیل کر دے گا۔ کب؟ اذا ظہر الخبث، جب زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی، یہ ساری کی ساری چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اس امت کے اندر بھی یہ ہونے والا ہے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کے اندر خسف ہوگا، یعنی کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، وَمَسْخٌ، کچھ لوگوں کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں گے، بدل دیے جائیں گے انسانی شکلوں سے، خنزیر اور بندر کی شکل میں بدل دیے جائیں گے، وَقَذْفٌ، اس امت کے کچھ لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی، آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی۔ فقال رجل من المسلمین، مسلمانوں سے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول وَمَتَى ذَاكَ، کب ہوگا یہ، ایسا کب ہوگا کہ اس امت کے لوگوں کو جب اللہ زمین میں دھنسائے گا، ان کے شکلوں کو تبدیل کرے گا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی، کب ہوگا ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والی عورتیں ظاہر ہو جائیں گی، کیا ہو جائیں گی؟ ظاہر ہو جائیں گی، سامنے آ جائیں گی، علل اعلان وہ لوگوں کے سامنے گائیں گی، اسی طرح سے ناچیں گی اور اسی طرح سے بے حیائی کا ارتکاب کریں گی، والمعازف، اور گانے بجانے کے آلات بھی جب ظاہر ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر پھیل جائیں گے، وشربت الخمور، اور جب لوگ شراب پینے لگ جائیں گے، اور ایک روایت میں وَاسْتُحِلَّتِ الْخُمُورُ، اور جب اس امت کے لوگ شراب کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت اس امت کے کچھ لوگوں کے اوپر اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا، کچھ کی شکلوں کو اللہ خنزیر اور بندر کی شکل میں بدلے گا، اور کچھ کو اللہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا۔ کب؟ جب ناچنے گانے والی عورتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ آج ظاہر ہو چکی ہیں کہ نہیں؟ ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تو نشانی پوری ہو چکی ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، تو اور باتیں وغیرہ ہماری حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے اس دردناک عذاب کی، عذاب علیم، دردناک عذاب کی دنیا میں، اور پھر آخرت میں امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہتے ہیں اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے، اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ آج جہنم، اس کا نام، اس کا عذاب، اس کی تکلیفیں، مصیبتیں، اس کو زبان پر لانا، اس کا نام لینا، اس کو سننا سنانا آج میرے آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اللہ جانتا ہے جتنا جہنم کا عذاب سخت ہے ہمارے وہم و گمان میں بھی، جتنا وہ عذاب دردناک ہے وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا وہ عذاب دردناک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آخرت کے اندر جو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ اگر وہ بندہ بے حیائی کو پھیلاتے پھیلاتے بغیر توبہ کے مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ جہنم کی آگ میں دردناک عذاب سکھائے گا۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ڈاکٹر محمد الریفی، سب تقریباً آپ ان کو جانتے ہیں۔ ایک بار وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے
کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس نے کسی فحش ویب سائٹ کے اندر اپنا جو ہے نا ان کو پیسے دیے 500 ریال جتنا بھی، وہ فحش ویب سائٹ والے اس کو تصویریں بھیجتے تھے برہنہ یا اس قسم کی غلط تصویریں۔ اب وہ نوجوان وہ تصویروں کی ای میل اس کو ہر ہفتے آتی تھی، ہر ہفتے آیا کرتی تھی۔ جب اس کو وہ ای میل وصول ہوتی تو وہ تصویریں نکال کر اپنے موبائل میں ڈال کر یا کسی بھی ذریعے سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اپنے دوستوں کو وہ کیا کرتا تھا، دکھاتا تھا، اور سب دوست بیٹھ کر کیا کرتے، بڑے مزے سے وہ تصویریں دیکھتے تھے، کہتے تھے اس ہفتے کی جو تصویریں بڑی جو ہے نا وہ بڑی اچھی آئی ہیں، یہ تصویر دیکھو، یہ تصویر دیکھو، یہ تصویر دیکھو۔ شیخ فرماتے ہیں اچانک وہ نوجوان مر گیا، اچانک وہ نوجوان مر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں جب دیکھنے والوں نے دیکھا، اس کے مرنے کے بعد دیکھا تو اس کی ای میل کے اوپر وہی فوج تصویریں آ رہی، وہ مر گیا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ لیکن فحاشی اور یعنی کا جو سلسلہ چلا کر گیا تھا اس کے بعد بھی وہ جاری ہے۔ اس کے دوستوں نے اس ویب سائٹ والوں سے رابطہ کیا کہ مہربانی کرو اب اس کو معاف کرو، مر گیا ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے معاف کریں، اس کی ای میل دو، اس کا پاسورڈ دو، اس کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اس کا پاسورڈ ای میل ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ سلسلہ اس کے بعد بھی ایسے چلتا رہا۔ یہ انجام ہے بے حیائی کو پھیلانے کا، بے حیائی کو پھیلانے کا۔ یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ جتنی بھی آج چیزیں ہیں، ان کے اوپر آج دھڑا دھڑ بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، اور وہ جہنم کا عذاب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کتنا وہ عذاب سخت ہے۔ اس کے علاوہ آئیے تھوڑی سی جھلکی دیکھتے ہیں کہ جو بے حیائی کو کسی بھی صورت میں جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے آخرت کے اندر، قیامت کے دن۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کو اللہ معاف کر دے گا، میری ساری امت کو اللہ معاف کر دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو فسق و فجور کا اظہار کرتے ہیں، جو فسق و فجور کا، بے حیائی گناہ کا اعلان کرتے ہیں، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی گناہ کا ایک طریقہ یا صورت ہے کہ ایک بندہ رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، رب کائنات اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو بڑے مزے لے لے کر دوست کو بتاتا ہے، ساتھی کو بتاتا ہے کہ رات میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں کام کیا، فلاں بدکاری کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گناہ اور بدکاری کا اعلان ہے، اور جو بدکاری فحاشی کا اعلان کرتا ہے اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا، اس بدبخت کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم سمجھے تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، اگر کوئی سمجھے تو یہ بھی کسی عذاب سے کم، جب ساری امت کو معاف کیا جا رہا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر حدیث کتابوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین شخص وہ ہوگا، کون؟ یفضی الی امرأتہ، جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، وتفضی الیہ، اور اس کی بیوی بھی اس سے ضرورت پوری کرتی ہے، اپنی خواہش پوری کرتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر یہ بدبخت کھڑا ہو کر بیوی کا راز لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے۔ کئی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو کچھ بیوی کے ساتھ کرتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور یہ بھی بے حیائی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، بے حیائی پھیلانے کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ بیوی سے ہم بستر ہو کر اس کے راز لوگوں کے اندر بانٹتا ہے، پھیلاتا ہے، اور اس کے راز کو فاش کرتا ہے، قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کے نزدیک بدترین مقام مرتبے والا ہوگا۔ کیونکہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟
بے حیائی کو پھیلا رہا ہے. اور آج تو اس ماڈرن زمانے کے اندر یہ کیا ہے؟ اس کو بھی فیشن سمجھ لیا لوگوں نے. اس کو بھی لوگوں نے فیشن سمجھ لیا ہے. بیوی سے جو کچھ بھی کریں گے, جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ان باتوں کو شیئر کرتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. اسی طرح سنن نسائی کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم, 3 بندے ایسے ہیں, 3 بدبخت ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. پہلا العاق, والدین کی نافرمانی کرنے والا, اور دوسرا والمرأۃ المترجلہ, وہ عورت جو مردوں کی چال ڈھال یا ان کا طریقہ یا ان کی عادات یا ان کا لباس پہننے کی کوشش کرتی ہے, اپنے آپ کو مردوں جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے, اللہ اس بدبخت عورت کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اور تیسرا والدیوث, اور جو دیوث ہے اپنے گھر کے اندر بے حیائی دیکھتا ہے, اور یعنی دیکھتا ہے, زنا بدکاری کی باتیں دیکھتا ہے, روکنے کی توفیق نہیں ہوتی, اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. کیونکہ ایک طرح سے یہ بھی اپنے گھر کے اندر بے حیائی اور زنا کو برقرار رکھ کے یہ بھی بے حیائی کو پھیلا ہے لوگوں کے. اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا, طاقت دی تھی, یہ اپنے گھر سے بے حیائی اس کے وسائل نکال سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود نہیں نکالے. رب کائنات اس کی طرف نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, 3 بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. کون ہے وہ؟ فرمایا پہلا بندہ مدمن الخمر, شراب کے اوپر ہمیشگی کرنے والا, شراب کے اوپر ہمیشگی کرنے والا. اور دوسرا والعاق, والدین کی نافرمانی کرنے والا. اور تیسرا والدیوث, دیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, جو اپنے گھر والوں کے اندر اپنی بیوی, بیٹیاں, بہنیں, اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی دیکھتا ہے, بے پردگی دیکھتا ہے, فحاشی اور یعنی دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس بے حیائی, بے پردگی کو اور یعنی کو اور زنا اور بدکاری کی باتوں کو گھر والوں کے اندر برقرار رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے. جنت اس کے اوپر اللہ نے حرام کر دی ہے. یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جو بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں. اور جنت کو حرام کرنا یہ تو ٹھیک بات ہے, ایسے بدبخت لوگوں کو اللہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آنے دے. ایسی بدبخت عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں اور بے حیائی فحاشی لوگوں کے اندر پھیلاتی ہیں, اس کا اظہار اور اعلان کرتی ہیں, اللہ ایسی بدبخت عورتوں کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آنے دے. جنت کو دیکھنا, اس کے اندر جانا تو یہ بات کی بات ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار, جہنمیوں کی 2 جماعتیں ہیں, لم ارہما بعد, جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے, میں نے ابھی تک ان کو, اور وہ کس امت سے ہوں گے؟ 2 گروہ اسی امت سے ہوں گے, میں نے ان کو نہیں دیکھا ابھی. پہلا گروہ فرمایا ان لوگوں کا جن کے ہاتھوں کے اندر گائے کی دم جتنے بڑے بڑے کوڑے ہوں گے, بڑے بڑے کوڑے ہوں گے, بڑے بڑے درے ہوں گے, جن کے ساتھ وہ لوگوں کو ناجائز اور ناحق ماریں گے, پیٹیں گے اور ان کے اوپر ظلم کریں گے. یہ جہنم کا گروہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے میں نے اس کو نہیں دیکھا ابھی تک. اور دوسرا گروہ فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ, ان عورتوں کا گروہ ہے, ان عورتوں کی جماعت ہے, کاسیاتن, جو کپڑے تو پہنتی ہیں, عاریاتن, پہننے کے وجہ تب بھی ننگی ہوتی ہے. اس کے 2 معنی محدثین نے کیے ہیں. ایک معنی یہ کہ کپڑے اتنے چھوٹے پہنتی ہیں, سطر پورا نہیں چھپتا, برائے نام کپڑے پہنتی ہیں, کپڑے پہنے ہوئے پھر بھی ننگی پھر رہی ہے. اور دوسرا معنی یہ کیا اتنے باریک یا ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں
کہ جس سے بدن کا سارا جو ہے نا وہ حصہ بالکل واضح طور پر نظر آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عورتیں بھی جہنم کی جماعت ہیں, ان کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات, یہ خود غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں, ممیلات, اور نامحرم مردوں کو اپنی چال کے ذریعے, اپنی ڈھال کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے اور اسی طرح لباس کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچنے والیاں, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے والیاں, ان کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر ایسے جمع کریں گی, ایسے بڑے اوپر بال جو ہے اکٹھے کر لیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. اور آج کل یہ جو جوڑوں کا فیشن ہے, عورتیں سارے بال اکٹھے کر کیا ہے ادھر جمع کر دیتی, یہ بھی فیشن ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی. فرمایا ان کے سر اور ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ, یہ اونٹ کی قسم ہے, جیسے ان کے سر ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخلن الجنت, ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. جنت میں جانا تو دور کی بات, ولا یجدن ریحها, جنت میں داخل ہونا تو بات کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَةُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, جبکہ لوگوں جنت کی خوشبو بڑی دور دور تک آتی ہے, بڑی دور دور تک آتی ہے. اللہ ایسی بدبخت عورتوں کو جنت سے اتنا دور کر دے گا جہاں تک ان کو جنت کی خوشبو تک بھی اللہ نہیں پہنچنے دے گا. اور سورۃ احزاب کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ, اگر تم میں سے بھی پیغمبر کی بیویوں, تم میں سے بھی اگر کوئی واضح طور پر بے حیائی کا ارتکاب کرے گی, فرمایا یضاعف لها العذاب ضعفین, یہ مت سمجھنا نبی کی بیوی ہو تو بچ جاؤ گی. فرمایا تم میں سے اگر کسی بیوی نے, نبی کی کسی گھر والی نے علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کیا, اللہ فرماتے ہیں یضاعف لها العذاب ضعفین, اللہ تمہیں دوسری عورتوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دے گا. یہ بے حیائی کا اظہار تو وہ چیز ہے کہ اگر اللہ نے فرمایا نبی کی بیوی تم نے بھی اس کا ارتکاب کیا, اللہ تمہیں دوہرا عذاب دے گا دنیا کی دوسری عورتوں کے مقابلے میں. آج بہت سارے ایسے مواقع ہیں, بہت سارے ایسے دن ہیں, بہت ساری ایسی تقریبات ہیں کہ جن کے اندر دنیا کے کافر بھی اور مسلمان بھی بے حیائی کا علل اعلان ارتکاب کرتے ہیں, فحاشی کا اظہار کرتے ہیں, زنا اور بدکاری کی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں, اعلانیہ طور پر وہ باتیں کرتے ہیں. انہی میں سے ایک دن اس فروری کے مہینے کی 14 تاریخ ہے, 14 فروری ہے, 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. حالانکہ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ سراسر بت پرستوں کی اور عیسائیوں کی عید ہے, عیسائیوں کی عید ہے. یہ جو 14 فروری کا دن ہے, یونانیوں کی ایک دیوی تھی یونو, وہ اس کو مقدس مانتی تھی. اپنی دیوی کے احترام میں انہوں نے بھی اس دن کو مقدس مانا اور اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے, عید مناتے تھے. بعد کے اندر کچھ عرصہ بعد ایک بادشاہ آیا, کلائیو ڈائیوس جس کا نام تھا. اس کے زمانے کے اندر جنگ ہوئی اور اس نے دیکھا کہ میرے فوجی وہ کچھ جذبات کے ساتھ نہیں لڑتے اور ان کے جو نفس اور دل ہے وہ گھر والوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اس نے ان فوجیوں کی شادی کرنے کے اوپر پابندی لگا دی. اس میں ایک بندہ تھا ویلنٹائن جس کا نام تھا, وہ بادشاہ سے چوری چھپے کے کرتا تھا, شادیاں کرواتا تھا ان کی. بادشاہ کو پتہ چلا, اس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈالا تو اس جیلر کی بیٹی کو اس ویلنٹائن کے ساتھ عشق ہو گیا. یہ کہانی ہے جس کے پیچھے جو ہے نا آج مسلمان بھی بے وقوفی کی طرح ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں. اس جیلر کی بیٹی کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی. جب جیلر کو پتہ چلتا ہے, اس نے ویلنٹائن کو پھانسی پر لٹکا دیا. اور جو اس قسم کے آوارہ مزاج قسم کے لوگ تھے, انہوں نے 14 فروری کو کیا کرنا شروع کر دیا, ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا. یہ کیا ہے جی؟ محبت کا دن ہے. یہ کیا ہے؟ محبت کا دن ہے. اور اس دن نوجوان لڑکے اور لڑکیاں
کوشش کرتے ہیں سرخ رنگ کے کپڑے پہنے، سرخ رنگ کی مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں اسپیشل، اور سرخ گلابوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک سروے کے مطابق یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ دنیا کے 40% پھول وہ صرف 14 فروری کے استعمال کے لیے کام آتے ہیں، دنیا کے 40% پھول۔ اور پھر نوجوان لڑکوں اور ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈ دینا، اور وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے بی مائی ویلنٹائن، میرے محبوب بن جا۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ کھلے عام بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب نہیں ہے، فحاشی اور ریانی کا ارتکاب نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ مسلمان لڑکا ہے، مسلمان نوجوان لڑکی ہے، لیکن اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، ویلنٹائن کا کارڈ دے رہے ہیں، اور اس پر کیا ہے؟ کیوپڈ، ایک یونانیوں کا ایک دیوتا ہے جسے وہ محبت کا خدا کہتے ہیں، اس کی تصویر بنی ہوئی ویلنٹائن کے کارڈ کے اوپر، وہ کمان کے اندر تیر ڈال کر اپنی محبوبہ کو مار رہا ہے، اس کے دل کے اندر مار رہا ہے، اس بت کی تصویر بنی ہوئی، اور یہ کارڈ مسلمان لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ کس میں وقوفی میں؟ ویلنٹائن ڈے۔ اور جو بندہ یہ کارڈ دے رہا ہے یا لے رہا ہے، مرد ہو عورت ہو، یاد رکھیے وہ انجانے میں اصل میں ان یونانیوں کے رومیوں کے عقیدے کی تائید کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیوپڈ جو تھا، کیوپڈ یہ کیا تھا؟ محبت کا خدا تھا، اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا خدا اور ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کافروں کی اندھی تقلید کے اندر ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے پر اتر آئے، اور پھر اور بھی کئی طرح کی جو ہے نا بےہودگیاں، اور اسی طرح سے اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب وہ اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے موقع کے اوپر عام ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ کے لیے ہم مسلمان ہیں، اور انجام ابھی آپ نے سنا ہے، جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں، اور یاد رکھیے یہ 14 فروری، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ محبت کی عید، یہ عید الحب، یہ بدکاروں کی عید ہے، یہ بے حیاؤں کی عید ہے، اور یہ زنا اور اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگوں کی عید ہے۔ یہ مسلمانوں کی پاک دامن لوگوں کی عید یا ان کی خوشی کا دن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ اس موقع پر کسی کو مبارکباد دیتا ہے، یا کارڈ دیتا ہے، یا وصول کرتا ہے، یا گلاب دیتا ہے، یا لیتا ہے، یا چاکلیٹ دیتا ہے، یا مٹھائی لیتا ہے، یاد رکھیے وہ بندہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اور وہ بندہ بھی فحاشی کو پھیلانے کی اس مہم کا حصہ بن رہا ہے، بے حیائی کو پھیلانے کی اس مہم کا حصہ بن رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اور اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو لوگ ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پھیلانا اور یعنی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.